میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول شریف جاری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور بطور خاص محفل میلاد منانے کا سلسلہ دھوم دھام سے جاری ہے۔ بچے بچے کی زبان پر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اپنا رسول عطا فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا احسان مانتے ہوئے آپ کا ذکر کرنا اور اس پر خدا کا شکر کرنا، اللہ کا احسان مانتے ہوئے یاد کرنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ کتنا عظیم عمل ہے، کتنی فضیلت کا کام ہے۔ ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، سرکار کی باتیں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اے صحابہ، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، نحن جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَنَشْكُرُهُ عَلَى مَا هَدَانَا اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ من اللہ علینا بکا، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نذکر اللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے صدقے ہم پر احسان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قسم ہے، کیا تم واقعی اس لیے بیٹھے تھے؟ سرکار نے فرمایا، کیا تمہیں قسم ہے، کیا تم واقعی اسی کام کے لیے بیٹھے تھے کہ خدا کا ذکر کریں اور میری تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کریں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، ہم اس لیے بیٹھے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں نے جو تمہیں قسم کھا کے پوچھا کہ تمہیں قسم ہے کیا واقعی اس لیے بیٹھے تھے، یہ میں نے اس لیے نہیں قسم دلائی کہ مجھے تمہارے سچا ہونے پہ شک ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے آ کے کہا یا رسول اللہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ میرے حبیب کو خبر دو کہ اللہ فرشتوں کے سامنے ان صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے۔ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ان صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ بیٹھ کے کتنا عظیم عمل کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں اور میرے حبیب کی تشریف آوری پر میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو محفل میلاد اسی کا نام ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، آپ کی آمد کا تذکرہ، آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت، آپ کے ذریعے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جو اسلام کی دولت آپ کے صدقے ملی، ہمیں جو قرآن کی دولت آپ کے صدقے ملی، ہمیں جو ایمان کی دولت آپ کے صدقے ملی، ہمیں جو شریعت آپ کے صدقے ملی، ہمیں جو شفاعت آپ کے صدقے میں ملے گی، ہمیں بقیہ امتوں پر فضیلت جو آپ کے صدقے میں ملی، ہمیں جو بہترین امت آپ کے صدقے میں بنا دیا گیا، ہم اسے بیٹھ کر یاد کریں۔ یہ وہی چیز ہے جو صحابہ کرام مسجد نبوی میں کر رہے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بے شمار فضائل کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کروں گا اور اس کی کچھ تشریح اور کچھ تفسیر عرض کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کسی جگہ تو فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنا رسول بھیج دیا۔ لفظ بعثت کے ساتھ، لفظ بعثت کے ساتھ سرکار کی تشریف آوری کا تذکرہ۔ کسی جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا سارے جہانوں کے لیے۔ لفظ ارسال کے ساتھ سرکار کی آمد کا تذکرہ ہے۔ کسی جگہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، روشنی آ گئی۔ کسی جگہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ مجیت کے ساتھ سرکار کی آمد کا تذکرہ کیا۔ تو یوں بہت سی آیات ہیں جن میں بہت سے الفاظ کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے۔ ان میں ایک آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح کی آیت ہے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں شاہد، گواہ بنا کے بھیجا، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ ہم نے تمہیں ان صفات کے ساتھ بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اے لوگو تم اللہ کو مان جاؤ، اللہ کے رسول کو مان جاؤ، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اور اس نبی کی خوب تعظیم اور توقیر اور ادب اور احترام کرو، اور اللہ کی صبح و شام پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ 3 صفات بیان ہوئی اور 3 مقصد بیان ہوئے۔ شاہدن،
مبشرن نذیرن، 3 اوصاف اور 3 ہی مقاصد بیان کیے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، 3 صفات اور اس کے ساتھ 3 مقاصد بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو صفات بیان ہوئی کہ بے شک ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا مطلب گواہ، شاہد کا مطلب مشاہدہ کرنے والا، شاہد کا مطلب دیکھنے والا، شاہد کا مطلب سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا، شاہد کا مطلب بصیرت، دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معنی کے اعتبار سے شاہد ہے۔ حضور دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حضور سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حضور مشاہدہ فرمانے والے ہیں، حضور کائنات کو دیکھنے والے ہیں، حضور گواہ ہے امت پہ، حضور گواہ ہے سارے نبیوں کے لیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشاہدہ ہے، جو آپ کا دیکھنا ہے، اس کی وسعت کیا ہے؟ حضور شاہد ہیں، مشاہدہ فرمانے والے ہیں، آپ کے مشاہدے کی وسعت کیا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے میں احادیث عرض کرتا ہوں۔ معجم کبیر کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ، فرمایا بے شک اللہ نے دنیا میرے سامنے بلند کر دی تو میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارے کا سارا ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا۔ خدا نے دنیا بلند کر دی، رفعت دنیا فانا انظر الیہا، تو میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارے کا سارا میں ایسے دیکھتا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرمانے والے، آپ نے کائنات کا مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، مجمع الزوائد اور مسند بزار کی حدیث ہے، اور یہ دونوں محدث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، میں تم سے باتیں کرتا ہوں۔ اور فرمایا ووفاتی خیر لکم، اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے؟ فرمایا تعرض علی اعمالکم، تمہارے سارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، تمہارے اعمال، تمہاری زندگی کے کام یہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، جس عمل کو میں اچھا پاؤں گا اس پہ خدا کی حمد کروں گا کہ اللہ تیری تعریف ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری امتی کو نیکی کی توفیق دی، تو نے میرے امتی کو نماز کی توفیق دی، تو نے میرے امتی کو خدمت خلق کی توفیق دی، حسن اخلاق کی توفیق دی، ماں باپ کی خدمت کی توفیق دی۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، تو جو میں خیر پاؤں گا اس پر اللہ کی حمد کروں گا۔ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، اور اگر میں امتیوں کے گناہ پاؤں گا تو پھر میں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کروں گا۔ امت کے گناہ پاؤں گا، شر پاؤں گا تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔
تو امت کے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جو امتیوں کی خطائیں ہوتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس پر اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے شاہدن بنا کے بھیجا، مشاہدہ کرنے والا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ کتنا وسیع ہے، بخاری شریف کی حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے ساتھ لیا اور احد شریف کے مزارات پہ تشریف لے گئے۔ سیدنا امیر حمزہ، سیدنا صہیب اور دیگر صحابہ کرام جن کے مزارات تھے، سرکار وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے سرکار نے نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد صحابی فرماتے ہیں ثم انصرف الی المنبر، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کی طرف تشریف لائے، ممبر بھی ساتھ ہی لے کر گئے ہوئے تھے۔ ممبر پہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا انا فرط لکم، اے لوگو میں تمہارے لیے آگے جا کے انتظامات کرنے والا، مراد یہ کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میں تمہارے لیے آگے جا کے انتظامات کرنے والا ہوں۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ ہوں۔ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، خدا کی قسم میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا۔ مدینہ منورہ، مزارات احد، احد شریف کا پہاڑ ہے، اور سرکار فرماتے ہیں واللہ انی لانظر الی حوض الآن، خدا کی قسم میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، بے شک مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی، اور فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے تم پہ یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ گے، ہاں یہ ڈر ہے کہ میرے بعد دنیا کی محبت میں جا پڑو گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں مزارات احد کے پاس جلوہ فرما ہے، اور سرکار فرماتے ہیں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور حوض کوثر کہاں ہے؟ یہ جنت کے قریب ہے، اور جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہی کے پاس، جنت المأوی کے پاس، سارے آسمانوں سے اوپر، عرش کے نیچے، اتنی دور، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر جلوہ فرما ہو کے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شاہدن ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، تو دوران نماز اپنا دست مبارک آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، دوران نماز دست مبارک آگے بڑھایا پیچھے کر لیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ کو نماز میں ایسا عمل کرتے دیکھا کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے نماز کے دوران ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کر لیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اریت الجنہ، مجھے یہیں سے جنت دکھائی گئی، فرمایا مجھے یہاں سے جنت دکھائی گئی۔ وَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، اور جنت کے درختوں پر انگوروں کا لگا ہوا ایک گچھا میں نے پکڑ لیا۔ تناولت منہا عنقودا، ایک گچھا میں نے پکڑ لیا۔ فرمایا ولو اخذتہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، فرمایا اگر میں گچھا توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ اگر میں توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا نہیں کہ وہیں جا کے کھانا ہے۔
جنت کا گچھا وہیں جا کے کھانا ہے، لیکن جسے یہ مشاہدہ دیا گیا کہ وہ یہاں ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ہاتھ بڑھاتے ہیں جنت کو پہنچ جاتا ہے، اور جنت کے انگوروں کا خوشہ، انگوروں کا گچھا پکڑ لیتے ہیں، چاہیں تو اسے توڑ لیں اور توڑنے کے بعد بھی جنت کی صفت پہ باقی رکھیں کہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشاہدہ ہے کہ اس جہان میں ہیں تو اس جہان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس جہان میں ہیں تو اس جہان کو دیکھ رہے ہیں، اس جہان میں ہیں تو اس جہان کو دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کیا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث مبارک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز ادا فرمائی تو صحابہ کرام کی پیچھے صفوں کے اندر کچھ آگے پیچھے تھے۔ صفوں کا حکم ہے نا کہ ترتیب کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے ٹخنے کی سیدھ میں ٹخنا کر کے صف سیدھی کرنا ضروری ہے، تو کسی وجہ سے کچھ صف کے اندر کمی بیشی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لأراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں۔ اور فرمایا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اور خدا کی قسم تمہارے رکوع اور تمہارے دل کا خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ رکوع ظاہر ہے، خشوع دل میں ہے۔ رکوع سر اور کمر کرتے ہیں، بدن کرتا ہے، خشوع روح اور دل کرتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کے الفاظ، واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے نہ تمہارے خشوع مجھ پر پوشیدہ ہے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا بنا کے بھیجا۔ کیسا مشاہدہ؟ کہ کائنات کا مشاہدہ فرما رہے، دنیا کا مشاہدہ فرما رہے، آسمان کا مشاہدہ فرما رہے، حوض کوثر کا مشاہدہ فرما رہے، جنت کا مشاہدہ فرما رہے، قبر کے اندر کے احوال کا مشاہدہ فرما رہے، اپنے پیچھے کے احوال کا مشاہدہ فرما رہے، لوگوں کے دلوں کے خشوع و خضوع کا مشاہدہ فرما رہے۔ اور یہ مشاہدہ اس حد پہ گیا، یہ مشاہدہ اس مقام پہ گیا کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو وہ جوش لن ترانی، کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ وہ مشاہدہ کون سا تھا؟ وہ مشاہدہ جس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ اس حبیب کا مشاہدہ یہ ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو خادم بنا کے بھیجا، اور خادم کے طور پہ ساتھ رکھ کے اپنے پاس بلایا، اپنی بارگاہ میں حاضر باش کیا، اور اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور وہ دیدار کیسا تھا؟ فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا جتنا دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے خدا کا دیدار کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نگاہ مشاہدہ، وہ نظر مشاہدہ کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی نظر نہ تو ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے بڑی، کہ جب آدمی کسی انتہائی روشن کو دیکھتا ہے،
کسی ایسی شے کو دیکھتا ہے کہ آنکھیں جس کو دیکھ نہیں سکتی تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، آنکھیں دیکھ نہیں پاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ یہ تھا، ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی آنکھیں نہ ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے بڑھی. کہاں وہ معاملہ کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اے میرے رب، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے. پھر فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر میری تجلی پڑنے پہ یہ پہاڑ سلامت رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، پھر جب موسیٰ کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے. وہاں ایک تجلی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، اور یہاں رب العالمین اپنے حبیب کو بالائے عرش بلا کے اپنے جلوے دکھاتا ہے اور ساتھ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہاں تو وہ جوش لن ترانی، کہاں تقاضے وصال کے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاہدن بنا کے بیچا، اب مشاہدہ کرنے والا. دوسری صفت فرمایا وَمُبَشِّرًا، اے حبیب ہم نے تمہیں خوشخبریاں دینے والا بنا کے بیچا ہے، تمہیں خوشخبریاں دینے والا بنا کے بیچا ہے. حضور نے کیسی خوشخبریاں عطا فرمائے؟ خوشخبریاں اعمال پر بھی ہیں اور بڑی عظیم ہیں، اعمال صالحہ پر، نیکیوں پر بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں اور بڑی عظیم ہیں. فرمایا کہ ایک نماز پڑھ کے جب بندہ اگلی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ درمیان کے چھوٹے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے تو جن جن اعضاء کو دھوتا جاتا ہے ان اعضاء کے گناہ بھی دھلتے جاتے ہیں. فرمایا جو قرآن کے ایک حرف کو پڑھتا ہے خدا 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. صرف الف لام میم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا. فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اور اس میں مشغول ہونے والے کو اور اسی کے اندر محو ہو جانے والے کو اللہ اتنا عطا کرتا ہے جتنا مانگنے والے کو عطا نہیں کرتا. اور فرمایا خدا کو یاد کرو خدا تمہیں یاد کرے گا. اور فرمایا جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے باغیچے ہوتے ہیں، وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں. جب جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرا کرو تو تھوڑا سا تم بھی چن لیا کرو، تم بھی ذکر میں شرکت کر لیا کرو، تم بھی اللہ اللہ کر لیا کرو، تم بھی سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تم بھی اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو. تو ذکر کرنے کی فضیلت اور درود پاک کی فضیلت پہ فرمایا کہ تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے خدا تم پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. فرمایا کہ درود پاک پڑھنے کو اپنے دن رات کا وظیفہ بنا لو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے سارے کام سنوار دے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دینے والے ہیں، مبشرن ہیں، خوشخبریاں دینے والے. تو ایک خوشخبریاں اعمال پر ہیں اور ایک وہ خوشخبریاں ہیں جو امت کے لیے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. فرمایا کہ 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. جنت میں اتنے لوگ جائیں گے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرت بین الشفاعت و نصف امتی، مجھے اختیار دیا گیا کہ اے حبیب اگر تم چاہو تو تمہاری آدھی امت کو جنت میں بھیج دے
اور چاہیں تو تمہیں شفاعت کا اختیار عطا کر دیں۔ اے حبیب اگر تم چاہو تو تمہیں تمہاری آدھی امت جنت میں بھیج دیں، اور چاہیں تو تمہیں شفاعت کا اختیار دے دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، کیونکہ آدھی امت تو جنت میں چلی جاتی، باقی کا کیا بنتا؟ تو سرکار نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، فَإِنَّهَا أَعَمُّ، کیونکہ شفاعت زیادہ عام ہے کہ شفاعت کے ذریعے تو سرکار جس کو چاہیں گے بخشوا لیں گے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بشارت دیتے ہیں، فرمایا کہ مجھے شفاعت اور نصف امت کے درمیان اختیار دیا گیا، اور یہ بھی دیکھیں فرمایا کیا کہ اختیار دیا گیا، یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ دے دیا یا یہ دے دیا، نہیں، اے حبیب جیسے تم چاہو، کما تشاؤ، اے حبیب جیسے تم چاہو کما تشاؤ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور کے چاہنے سے کیا کیا ہوتا ہے، حضور کے چاہنے سے کیا کیا ہوتا ہے کہ حضور کی چاہت پر چھوڑ دیا۔ اے حبیب چاہو تو آدھی امت سیدھی جنت میں، اور چاہو تو شفاعت کر لینا۔ تو سرکار فرماتے میں شفاعت ہی کروں، اور کتنی شفاعت کریں گے کہ شفاعت کی ساری حدیثیں بیان کر دے تو لوگ بعض اوقات بے عمل ہو جاتے ہیں۔ شفاعت کا بیان اتنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبشرن، خوشخبری دینے والے، آپ نے بشارت اعمال پر دی، آپ نے بشارت امت کو دی۔ ایک اور حدیث سے مبارک عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 ہوگا، 70,000 بغیر حساب کے، اور ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000، 4,90 کروڑ امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی طرح ارشاد فرمایا، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی 70,000 میں شامل کر دیں۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 70,000 بے حساب جنت میں۔ تو حضرت عکاشہ بن محسن یا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دیں۔ سرکار نے فرمایا انت منہم، تو بھی انہی میں داخل ہے، تو بھی انہی میں داخل ہے۔ یہ سرکار نے صرف خبر نہیں دی تھی، اختیار بتایا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبشرن، آپ بشارت دینے والے، آپ خوشخبری دینے والے، آپ نے بے حساب جنت میں جانے کی بشارت بھی عطا فرمائی، آپ نے جنت کے 80 صفوں کی بشارت بھی عطا فرمائی، آپ نے شفاعت کی بشارت بھی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ اگلا وصف کیا ہے؟ فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے، مشاہدہ کرنے والا اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈر کی باتیں سنانے والا بنا کے بھیجا۔ اب یہ ڈر کی باتیں سنانا کیا ہے؟
یہ ڈر کی باتیں سنانے ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ سڑک پار کرنے لگے اور ڈر ہے کہ بس کے نیچے نہ آ جائے تو اسے کہا جائے ارے بھائی دیکھ کے ذرا کہیں بس کے نیچے نہ آ جانا۔ کوئی بچہ چھت پہ ہے منڈیر سے گرنے لگے تو اسے کہا جائے ارے بچے کو سنبھالو کہیں نیچے نہ آ جائے۔ کوئی آدمی کوئی غلط شے کھانے لگے کہ جو اس کو نقصان دے گی اسے سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے ارے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ نہ کھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی صفت نذیر کی ایک جگہ مثال کے ساتھ وضاحت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا، فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، ایک آدمی نے آگ جلائی، اب آگ جلی تو پتنگے اور یہ جو آگ میں چھلانگے مارنے والے ہوتے ہیں وہ آ گئے، اب حشرات الارض آگ میں جا رہے ہیں، پتنگے جو ہے وہ آگ میں جل رہے ہیں، تو وہ آدمی ان کو روکتا ہے، وہ آدمی ان کو روکتا ہے، یقعون فی، اس میں گرتے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارک تشریح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ رب نے ایک آگ جلائی ہے، رب نے ایک آگ بھڑکائی ہے جس کا نام جہنم ہے۔ تم اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، دوسروں کو تنگ کرنے کی وجہ سے، زبان سے گالی دینے کی وجہ سے، غیبت کرنے کے ذریعے، بہتان لگانے کے ذریعے، حقوق ادا نہ کرنے کے ذریعے، پڑوسیوں کو پریشان کرنے کے ذریعے، فرمایا تم اپنے گناہوں کے ذریعے خود کو اس آگ میں ڈال رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اور میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں۔ فرمایا میں تمہیں پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں کہ بندہ عمل کرتا ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے وہ اسے اس آگ میں ڈالنے والا ہے، بندہ گناہ کے اعمال کرتا ہے وہ اس جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل ہو سکتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر، کسی کا مال ضبط کر لینا، غصب کر لینا قیامت کے دن آگ میں جانے کا ذریعہ، نمازیں چھوڑنا آگ میں جانے کا ذریعہ، فرض روزے چھوڑنا آگ میں جانے کا ذریعہ، ماں باپ کو ستانا، نافرمانی کرنا، بات نہ ماننا، ادب نہ کرنا، گھورنا، ڈانٹنا، والدین کو اف کہنا جہنم میں جانے کا ذریعہ۔ سرکار نے ایک ایک عمل بتا دیا، یہ نہ کرنا جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ نہ کرنا گناہ ہے، یہ نہ کرنا آگ میں جاؤ گے، یہ نہ کرنا آگ اس کی وعید ہے، یہ نہ کرنا جہنم کی فلاں وادی میں چلے جاؤ گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی اور اس میں پتنگے چھلانگے مار کے گر رہے ہیں۔ فرمایا تمہارا حال بھی ایسا ہے، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے آگ سے بچا رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شان کو قرآن میں بیان فرماتا ہے، فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اے لوگو تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اپنا فضل کر کے تمہیں اس سے بچا لیا۔ آیت میں جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے وہ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اپنے اوپر، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ صحابہ جو دشمن تھے، انصار اور مہاجر، اور آپس میں اسلام سے پہلے جو دشمن تھے، ان کو بھائی بھائی کس نے بنایا تھا؟ مواخات کس نے قائم کی تھی؟
آپس کی نفرتیں اور کینے کس نے ختم کیے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سرکار اللہ کی وہ نعمت ہیں کہ جس نعمت کی وجہ سے آپس کی دوریاں دور ہوئیں اور دل قریب آئے اور ایک دوسرے سے الفت پیدا ہوئی اور دوسرے سے شفقت اور محبت کا رویہ پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگو تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا۔ اور اس آگ سے بچانے کے لیے بھیجا کس کو؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے حبیب ہم نے تجھے بھیجا تھا، اے حبیب ہم نے تمہیں بھیجا، شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، گناہوں سے ڈرانے والا، کفر سے ڈرانے والا، بد اعمالیوں سے ڈرانے والا، بد عقیدگی سے ڈرانے والا، ہم نے تمہیں نذیر بنا کے بھیجا۔ اب یہ 3 صفات تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور 3 آگے مقصد بیان کیے۔ اب ان تینوں مقاصد کی میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا اس کے اوپر، اب اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے حبیب ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ اے لوگو تم خدا کو مانو، خدا کے رسول کو مانو، خدا کو مانو، خدا کے رسول کو مانو۔ کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی ربوبیت پہ دلائل دیں گے، خدا کی وحدانیت پہ دلائل دیں گے، اس کے خالق کائنات ہونے پر دلائل دیں گے، قرآن کی آیتیں اتریں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں گے، تو یوں داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک تم سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والے، رہنمائی کرنے والے ہو، اور آپ لہادن، آپ ہدایت دینے والے ہیں، کل قوم ہادن، ہر قوم کے لیے آپ کو ہادی بنایا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سرکار دلائل دیں گے، دلائل کے انبار لگا دیں گے، عرش و فرش میں خدا کی قدرتوں کی مثالیں بیان کریں گے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ اللہ کو مانیں گے، حضور کو بھیجا تاکہ لوگ اللہ کو مانیں۔ کیسے مانیں گے؟ فرمایا کہ اے حبیب تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ دیکھے تمہیں مانے خدا کو، دیکھیں تجھے مانے خدا کو، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کی سب سے بڑی دلیل ہے، اللہ کے وجود کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی شانوں کی، اللہ کی صفات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل، خدا کی عظمتوں کی سب سے بڑی دلیل کہ خدا اپنی معرفت اور اپنی پہچان اپنے حبیب کے ذریعے کرواتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ تو ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہے، جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ اے حبیب تم وہ ہو کہ ہم تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنی بات کرنی ہے تو تیرے وجود کے ذریعے کرتے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب تیرے رب کی قسم، اللہ فرماتا ہے اے حبیب تیرے رب کی قسم، رب فرماتا کہ آسمان و زمین کے مالک کی قسم، عرش و فرش کے مالک کی قسم، سارے جہان کے رب کی قسم۔ لیکن یہاں رب نے فرمایا کہ جیسے بقیہ کائنات یہ خدا کی ربوبیت کی دلیل ہے، تو خدا کی ربوبیت کی سب سے بڑی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے حبیب تیرے رب کی قسم لوگ مومن ہو نہیں سکتے جب تک تمہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بات حضور کے لبہائے مبارکہ سے سنی، فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب تم کہو وہ اللہ ایک ہے، اے حبیب تم کہو وہ اللہ ایک ہے۔ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ یا رسول اللہ ہمیں بندہ ہی وہ پسند ہے جو آپ کو پسند کرتا ہے،
جو آپ کا چاہنے والا ہے ہم اس کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کو ماننے والا ہے ہم اس کے ماننے والے ہیں، جو آپ کے پیچھے چلنے والا ہے ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو آپ کی قدموں کی خاک پہ اپنی جان قربان کرنے والا ہے ہم اس پہ اپنی جان لٹانے والے ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، ہم بزرگان دین کا نام لیتے ہیں، بلال حبشی کا نام لیتے ہیں، ہم حضرت امام مالک کا نام لیتے ہیں، ہم عاشقان رسول کا نام لیتے ہیں، بڑے بڑے اکابر بزرگوں کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے درس یہ دیا تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ فرمایا کہ اے حبیب ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ لوگ رب کو مانیں، تمہیں مانیں، تمہیں دیکھ کے رب کو مانیں، کہ تیری قدرت دیکھیں گے تو خدا کی قدرت کو مانیں گے، تیری شانیں دیکھیں گے تو خدا کی شانوں کو مانیں گے، تیرا مشاہدہ دیکھیں گے تو خدا کے علم کو مانیں گے، خدا کے شہید و بصیر ہونے کو مانیں گے۔ اے حبیب تجھے دیکھیں گے کہ تو مظہر صفات خدا ہے۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ یہ پیچیدہ شعر ہے، وحدت الوجود ساری سمجھ آئے تو اس کے بعد یہ سمجھ آتا ہے کہ کثرت کائنات ہے اور وحدت وجود باری تعالی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جو نور الہی کی تجلی سے، نور ذاتی کی تجلی سے پیدا ہوئے۔ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیہ من نورہ، اے جابر بے شک اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے نور ذاتی سے پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد اس نور سے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیل رب ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت کتنی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہیں، اللہ کی سر تا بقدم شان ہیں، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو انہیں دیکھ کے تم ان کو بھی مانو، رب کو بھی مانو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس حبیب کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی خوب خوب تعظیم کرو، خوب خوب ادب کرو، خوب خوب توقیر کرو، ایسا ادب، ایسی توقیر، ایسی تعظیم کہ کائنات میں کبھی کسی کی نہ ہوئی نہ ہوگی۔ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزیدی جا۔ آسمان کے نیچے ادب کا ایک ایسا مقام ہے گنبد خضرا، آسمان کے نیچے ادب گاہے ایک ادب گاہ ہے، ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب کا وہ مقام ہے کہ عرش سے بھی زیادہ نازک ہے، عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ آسمان کے نیچے ادب کا وہ مقام ہے، اور کیسا مقام ہے کہ نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزینی جا،
جنید بغدادی اور بایزید بستامی، معرفت کے سمندر، ولیوں کے سردار، ولایت کے تاجور، بڑے اکابر اولیاء کرام میں شامل، اتنے بڑے ہونے کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سانس بند کر کے آتے ہیں، کہیں اونچی آواز سے سانس لینے سے بے ادبی نہ ہو جائے، اونچی آواز سے سانس لینے سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ ادب کا ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آید، جنید و بایزیدی جا، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی۔ یا رسول اللہ، اگر اپنے ہونٹوں کو، اگر اپنی زبان کو، اگر اپنے منہ کو، اگر اپنے دہن کو ہزار مرتبہ مشک اور گلاب سے دھو لوں، اس کے باوجود بھی آپ کا نام لینا پھر بھی بے ادبی ہے، کیونکہ زبان پھر بھی اتنی پاک نہیں ہوگی جتنے پاک وہ نبی ہیں، جتنی پاک وہ ہستی ہیں، جتنے معطر ہیں، جتنے مطہر ہیں، جتنے معمر ہیں، جتنے اعلیٰ ہیں، جتنے افضل ہیں، جتنے اولیٰ ہیں، جتنے عظیم ہیں، جتنے کریم ہیں، جتنے رحیم ہیں، جتنے حبیب ہیں۔ اس سب کچھ کرنے کے باوجود یا رسول اللہ آپ کا نام لینے کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا، کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے۔ کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو حضور کی تعظیم، توقیر، ادب، کیسا ادب کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجا کہ اے لوگو تم ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو۔ صحابہ کرام نے وہ ادب کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ہم ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، سر نہیں ہلاتے تھے، سرکار کی باتیں اتنی توجہ سے سنتے، سر جھکا کے سنتے، اتنے ادب سے سنتے، اتنی تعظیم سے سنتے، اپنے سر کو ہلاتے نہیں، حتیٰ کہ پرندہ بیٹھ جائے تو بیٹھا رہے، صحابہ کرام کا سر نہیں ہلتا تھا۔ یہ ادب اور تعظیم یہ وہ سکھا گئے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
اے حبیب ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، تم اللہ کا ذکر کرو۔ اس کا جو تفسیری مفہوم ہے پہلے وہ عرض کرتا ہوں۔ تفسیری مفہوم تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر کریں گے، حضور کو دیکھ کے تم بھی خدا کو یاد کرو گے، حضور کا چہرہ دیکھ کے تم بھی خدا کو یاد کرو، حضور کی ترغیب پر، حضور کے شوق دلانے پر تم اللہ کو یاد کرو گے۔ حضور بتائیں گے خدا کا ذکر کیا ہے، خدا کا ذکر افضل ترین عمل ہے، حضور بتائیں گے۔ تو ایک تو یوں ہے، اور دوسرا جو تفسیری مفہوم نہیں ہے، نکاتی مفہوم میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اے حبیب ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں دیکھیں تو زبان سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی شانیں سنیں گے، دیکھیں گے تو زبان سے جاری ہوگا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان عظمتوں ان شانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، تعظیم، محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔